ایسا مارتے سا السلام علیکم، کیا یہ سلام کر رہا، محبت سے مار رہا، محبت سے پیار سے سلام کرنا سیکھو. سیرت سننے آئے، سلام کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے پورا سلام. کتنے نے کیا ملتے معلوم؟ بابو جی کتنے نے کیا ملتے؟ مدرسہ کے بچے نہ کو بولو 30 نے کیا ملتے. کتنے؟ فکر میں 30 نے کیا. 10 دفعہ سلام کرو 300 نے کیا مل گئے تمہارے کو، ملے کہ نہیں ملے؟ تو ایک ہے سلام کو عام کرنا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا. اور بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کو سلام نہیں کرتے، اولاد ماں باپ کو سلام نہیں کر رہی، بہنوں بہنوں میں دشمنیاں، ساس بہو ایک دوسرے کی صورت میں دیکھ لیتے، ننند بھاوج کے جھگڑے چل رہے، دیورانی جٹھانی کو تو پوچھو چاپ کو. دیورانی دیوار بن کے رہتی، جٹھانی چھٹکنے بن کے رہتی گھر میں نہیں. انہیں اکڑ کے میں بڑی میں پہلے آئی سو والی گھر میں، انہیں بعد میں میرے بعد آئی، انہیں آ کے میرے کو جو ہے ساس کے نظروں سے گرا دے رہی، انہیں آ کے جھگڑے لگائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا شروع گھر میں. دیورانی جٹھانی کو کرنا، جٹھانی دیورانی کو کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا. جو سلام میں پہلے کرے ان کو ثواب ملنے والا. سلام سے محبتیں بڑھتی، سلام کی عادت ڈالو. اگر 3 دن حدیث میں آتا ہے اگر 3 دن تک کوئی مسلمان مرد و عورت اگر آپس میں بات چیت بند کر دے، سلام کرنا چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتے، مسلمان باقی نہیں رہتے. 3 سال گزرے بھائی بھائی کو سلام نہیں کرا، 3 سال گزر گئے بیٹا آج تک باپ کو سلام نہیں کرا. ہوں گے یہاں بھی بہت سارے جگہ ملتے لوگ ایسے بیان کے بعد آ کے گلے پڑھ کے رو رہے، کیا فائدے کا؟ اور صاحب ابھی تک نہیں معلوم تھا معاف کر دو، اللہ معاف کرنے والا، ہم کیا معاف کرنے والا. 3 سال ہو گیا مرزا بابا کو سلام نہیں کرا. بھائی بابا رو رہے، مرزا 4 سال کا میرا بیٹا آج تک میں کو السلام علیکم ابا بول کے نہیں بولا. ایک گھر میں رہتے، یہ ہے ہمارا معاشرہ. دین سے دور، سیرت کے جلسوں میں آتے نہیں. جمعہ کا بیان بھی سننے کو کہاں سے آ رہے؟ آیا تھا اس سے پہلے میں بھی یہاں کی بات کر رہا ہوں. بیان شروع کتنی دیر کو آئے گا، پہلے سے اعلان کرے تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا. جمعہ کے دن آنے کو تیار نہیں ہے. اب جمعہ کو بھی آ رہا ہو تو بھائی وزیر صاحب ہر جمعہ کھانے کا انتظام کرو، دعوت تھا مگر نماز کے بعد. خالی مذاق سے بول رہا ہوں، میں صحیح نہیں سمجھی گئے میرا بھائیو. جمعہ کے دن جلدی آیا کرو، مسجد سن لو، ورنہ آج کے بعد چند سالوں کے بعد یہ بھی موقع نہیں ملے گا آپ کو. اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات آئے. باہر ملکوں میں نہیں حالات، جمعہ کا بیان بھی نہیں کر سکتا کوئی امام، کوئی دن کی بات نہیں بتا سکتا جمعہ کے دن بھی. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس علماء موجود ہے بتانے والے، پھر بھی ہم سننے کو تیار نہیں. تو پہلی بات کیا کرنا ہے بھائی؟ سلام کو عام کرنا. کریں گے نا انشاءاللہ. اور کام بھی کرنا، مرد بھی کرنا. دوسرا اطعم الطعام، کھانا کھلانا. خالی اپنے کو کھانا معلوم، بات کا نہ کو بولو. مطلب کھانا بولو تم جلدی سمجھ میں آتا. دوسرا ورڈ نہ کو بولو کھلانا بول کے نہیں. کھانا کھلانا بولو، دوسروں کا بھی کھانا اپن بھی تھوڑا کھلانا نہیں، یہ مطلب نہیں اردو میں. ہاں اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ بولے تو، کھانا کھلانا بولے تو اپن کھا کے دوسروں کو کھلانا نہیں ہے، اپن نہیں کھا کے دوسروں کو کھلانا، اس کا نام ہے کھانا کھلانا. صحابہ کا مزاج تھا، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر سیکھے تھے. خود بھوکے رہتے تھے مگر پڑوسی کو بھوکا نہیں دیکھتے تھے. خود بھوکے رہتے تھے، محمد کو بھوکا رکھنا نہیں جانتے تھے. اور ہمارے پڑوس میں جس کے بچے بھوکے ہیں آج ہمیں خبر نہیں ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں. جیسے بات میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا، تو میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوس کے بچے بھوکے نہ رہے، ان کا پیٹ بھر کر وہ کھانا نہ کھائے. تم مسلمان نہیں. کھلانے کی عادت ڈالو. فرمایا جب گھر میں سالن بنو تو شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ کر لو، تاکہ شوربہ زیادہ ہو گیا، 1 کٹور سالن بازو والے کے گھر کو بھی بھیجا کرے. خبردار، تمہارے گھر کے کھانے کی خوشبو اگر پڑوس کے غریب کے گھر میں جائے اور پڑوس کے بچے بھوکے ہیں اور ان کے تمہارے گھر کے کھانے کی خوشبو سے اگر پڑوس کے بچوں کے اگر پیٹ میں درد ہوتا یا ان کے دل میں درد ہوتا، کسک اڑتی ہے، تو پھر تم مسلمان نہیں، تو مومن نہیں. تو اب غیروں کو کھلانے کو تیار، ہوٹلنگ چل رہی،
अन्ना बोले बेतन्ना छिन्नन्ना सबको ले जाके खिला रहे, गैरों को खिला रहे, मुसलमान को मुसलमान खिलाने को तैयार नहीं है। मुसलमान को खिलाना में तो दोस्ता चला मंदिर का लेंगे निर्मल, अरे निर्मल में अच्छी नहीं बन रही निजामाबाद जंगे वहीं से मैं जबरदस्त बन रही नहीं, होटल खुली रहे, व्हाट्सएप पे आ गया, चलो गाड़ियां कर लेके जा रहे मंदिर खाने को, गाड़ी का खर्चा अलग, मंदिर का बिल अलग। लेकिन कभी अपने सगे भाई को दावत दिए, कभी बहन आई तो घर पे खुश हुए, और ना के तो अब्बा सोमाना घर में, ननन नहीं आना, ननन नहीं बोले तो ननन को तो मालूम ना, शावर की बहन, उसकी बहनें तो बहुत खुश होती अम्मा, ननन नहीं आना, ननन नहीं बोले तो अम्मा इसका मुंह फूल जाता हनुमान का जैसा, देखे होंगे ना कैसा फूल जाता हूं। सास नहीं आना घर को, सोमाना मगर उन्होंने नहीं आना, अरे उन्हें है तो तेरा शौहर ना, उन्हें नहीं पैदा करे तो निकाह से पैदा होता था। अल्लाह के लिए मेरे माँ बहनों, अपने माशरे को दुरुस्त करो, अपने खानदान वालों को खिलाओ, बोल रहे हम पूरे गांव की दावत करो बोल के नहीं बोल रहे आपको, हम लोग आए तो हमारे को खिलाओ बोल के नहीं बोल रहे, आपको ये बोल रहे कि आपके घर के आपके खानदान के लोग आपके घर आए खुशी से उनको खाना खिलाओ, इसलिए कि आप नहीं खिला रहे, अल्लाह खिला रहा, वो अपना रिस्क आपके पास आके खा रहे। पहले जमाने में दस्तरखान में था, देखो लाल दस्तरखान, उस पर अशार लिखे हुए रहते थे, देखे देखे पढ़े कभी देखे होंगे मगर क्या लिखे सो नहीं पढ़े होंगे। शुक्र कर खालिक का आमद मेहमान पर, शुक्र कर खालिक का आमद मेहमान पर, रिस्क अपना खाता है तेरे दस्तरखान पर। क्या बात है, रिस्क अपना खाता तेरे दस्तरखान पे, दस्तरखान मेरा है, रिस्क मेरा नहीं है, दस्तरखान मेरा है, घर मेरा है, खाना मेरा नहीं है, खाना उसका है जो अल्लाह ने यहाँ पे लिखा। इसलिए पहले जमाने में बोलते थे ना, पुराने आज भी बोलते दाने दाने पे लिखा है, अरे बोलो ना, खाने वाले का नाम। क्या मतलब हुआ जी, खाली डायलॉग का मारना, अमल अपना खा रहे हो, हमने खिला खिला के खुश होने की आदत डालो, फिर अल्लाह देखो कैसे उसके दरवाजे खोलता। एक दूसरे को खिलाओ, खास तौर से भाई बहनों को खिलाना, रिश्तेदारों को खिलाना, अड़ोस पड़ोस को खिलाना, ईमान वालों को खिलाना, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। दूसरे माशरे में कमी है इस चीज की, तो दो काम करना है, एक सलाम करना, दूसरे खाना खिलाना, जो पकाओ, बिरयानी खिलाना, मटन की खिलाना, चिकन की खिलाना नहीं, घर में जो बना वो खिलाओ। कभी कभी अच्छा बन गया, अड़ोस पड़ोस को भेज दो, अच्छा बन गया, गाँव में बहन रहती, बहन के घर को भेज दो, दोस्तों को तो खिलाते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को खिलाओ। इससे इंशाल्लाह, चूंकि दूसरा मौजूद इसलाह माशरा भी है, माशरे की इसलाह करने के लिए आपस में मोहब्बत भी जरूरी है, करेंगे फिर इंशाल्लाह। अभी कारगुजारी सुन रहा था मैं सारंगपुर और आड़ली के लोगों से, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो लोग। आप लोगों को बोलो क्या कर रहे, करते बोलते बोलता हूँ, बोलो ना, सोने वाले भी करते हैं, करते बोलते बोलते, मैं तो जानते, मैं बढ़ जाऊँ यहाँ से करेंगे ना। वो लोग कहते गाँव में तय कर लिए, मेरे को तो बहुत खुशी हुई, गाँव में कोई भी बेनमाजी नहीं रहना, और गाँव में के एक भी मट्टी में अपने रहना, शरबत कल्लू बाद मगरिब हल्लू हल्लू, वो हल्लू हल्लू भी न कुछ गाँव में, वो जोर जोर से भी रखो, हल्लू हल्लू भी रखो, एक भी पीने वाला गाँव में नहीं रहना, ये तय करना। मस्जिद वाले, कमेटी वाले, दो वाले मिलकर, बस्ती वाले, बहुत सुनिए मीठे मीठे बातें, बहुत सुनिए जलसों में भी कहानियां, किस्से, अब अमली तौर पर खड़े होना है, अब बुराइयों से भी रोकना, ये भी अल्लाह के नबी की सीरत और सुन्नत है। तय करो, फिर देखो इंशाल्लाह कैसे चेंजेस आते हैं, सब मिलकर बैठ के तय करना। मस्जिद को नहीं आते, कब तक नहीं आते, वहां एक ना एक दिन तो आना है ना, वो चारों उठा के लाने से पहले तुम आ गए तो कितनी अच्छी बात है ना, अगर तुम नहीं आए तो बाद में फिर वो चार भी नहीं मिलते उठाने वाले, चार भी नहीं मिलते उठाने वाले, और ये बोलना अगर ये नमाज को नहीं आए तो तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ते बोलकर डिसाइड कर लो, फिर देखो कैसा नहीं पढ़ता, तय करो जी।
ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کرنا برائیوں سے بھی روکنے کی. گاؤں میں ایک بھی برائی کرنے والا، گناہ کے کام کرنے والا نہیں رہتا. فکر کرے گا انشاءاللہ. یہ جلسوں کا مقصد بھی یہی ہے. اب بہت بڑی شخصیت علاقے مراٹھواڑے کے ممتاز اور مایناز عالم دین آپ کی بستی میں تشریف لائے ہوئے. حضرت مولانا مفتی اعظم صاحب قاسمی بڑی علمی شخصیت ہے، بہت بڑے عالم دین بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. پی ایچ ڈی کر کے مفتی صاحب، کیا پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہے ان کے پاس. اب پروفیسر بن سکتے اور پی ایچ ڈی کر لیے تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا. مفتی صاحب مدرسے کے ذمہ دار بھی ہے، اسکول میں پڑھاتے بھی ہے مفتی صاحب، اور مسجد کی خطابت بھی ہے. ماشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا. دعا تک سب بیٹھیں گے نا. کل جو ہے ظہر کی نماز کے بعد دارالعلوم خیر الہدا میں سنگ بنیاد ہے. مدرسے کی تعمیر کئی سال سے بولتے اب وہ وقت آیا. مجھے تو واقعی بہت خوشی ہو رہی. جب بھی آتا تھا تو کڑ کے آؤٹ کے گیا وہیں. گیا کہ نہیں گیا؟ بعد میں کتنے گالیاں دے لے کے نہیں معلوم میرے کو، مگر میرے کو تو یہ بہت احساس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر اچھے سے اچھے، ہماری مسجد خوبصورت، ہماری مسجد میں جھومانا فیانا، ہمارے گھر میں ایئر کولر، ہمارے گھر میں اے سی، ہمارے گھر میں فیانا، اور مدرسے کے بچے مہمانان رسول، تین کے دیوارہ، تین کی چھت، اس کے اندر زندگی گزار رہے. کب تک؟ کتنے سال ہوا مدرسہ؟ نہیں، کتنے سال ہوا مدرسہ؟ 7 سال ہو گئے. 7 سال سے بچے تین کے کمروں میں رہ رہے. ایک دن بھی ہم نہیں رہ سکتے اس میں. کبھی کبھی میں بھی آتا ہوں، کولر نہیں آؤں تو دفتر میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، پسینے چلے جاتے. یہ بیچارے معصوم بچے کیسا رہ رہے ہوں گے؟ ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پڑھنا سب اسی میں. خیر اللہ کرے وقت آ گیا، وہ اللہ قبول کر لیا، اور الحمدللہ آپ حضرات کا سب کا تعاون ہے، ہمارے مولانا قاسم صاحب کی قربانیاں ہیں. کل انشاءاللہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا. مدرسہ اللہ کی رحمتوں کی نزول کی جگہ، جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا، جہاں پہ اللہ کے رسول کی احادیث پڑھی جاتی، وہاں پر ہمارے گھر سے زیادہ برکتیں رحمتیں اترتی. اب اس مبارک گھر کا کل سنگ بنیاد رکھا جا رہا، فاؤنڈیشن رکھا جا رہا. گاؤں کا ہر فرد وہاں دعا میں شریک رہنا. رہیں گے نا بھائی صاحب انشاءاللہ؟ دیکھو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت مولانا سید مصطفیٰ صاحب مظاہری بڑے بزرگ عالم دین ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تشریف لا رہے، صرف دعا کے واسطے آ رہے. مولانا کوئی جلسہ کوئی بیان نہیں، دعا کے لیے. اور میں جیسا گناہگار بھی آ جاتا ہوں، مولانا قاسم صاحب کا حکم ہے تیرے کو بھی آنا چاہنا ہے. میں بولا آج تو بھی آتا ہوں، کل تو بھی آتا ہوں، چھٹی دے دو آج کل آتا ہوں تو بھی نہیں سنے. مولانا بولے تیرے کو آج بھی آنا ہے، کل بھی آنا ہے. اب بڑوں کی بات تو ماننا ہی پڑتا. مولانا میرے سے بڑے سینئر ہے، میرے سے بڑے، بات تو ماننا ہی پڑتا. انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا. حالانکہ کل میری بہت مصروفیت ہے، ایگزام ہے، میں بھی اسکول میں پڑھا ہوں، میری ڈیوٹی ہے. 1 بجے تک، پونے 1 بجے تک، بیل ہونے تک میں نکل نہیں سکتا. پورے پیپرز وغیرہ پرنسپل کے ہینڈ اوور کر کے میں کو آنا پڑتا. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کل آنے کی. یہ حضرات کی محبتیں ہیں جو یاد کر لیتے. تو کل انشاءاللہ دعا میں سبھی احباب شریک رہیں گے. خالی دعا میں شریک رہنا نہیں، دوا کا بھی انتظام کرو. خالی پکڑ میں دعا لے لے تو نہیں چلتا کام. کب تک؟ ماشاءاللہ اس سے پہلے بہت سارے گاؤں والے لکھائے رقم یاد ہے کہ بھولیا لکھا ہے. سو مولانا کے پاس رجسٹر ہوگا کرامن کاتبین کے جب تک رکھے کہ نہیں رکھے رکھنا. اور لسٹ ہے مولانا کے پاس. انشاءاللہ مولانا پہنچ جائیں گے آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں. تو جو رقم لکھائے تھے کتنے سال پہلے لکھائے تھی وہ؟ ارے بولو نا کتنے سال میں تھی اسے میں؟ 3 سال. 3 سال پہلے 5,000 روپے لکھائے تھے. اب 5,000 کا ویلو کیا ہے جی؟ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بڑھ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ وہ 5,000 کو بڑھانا. بڑھانا کہ نہیں بڑھانا؟ بولو بڑھانا. مہنگائی بڑھ گئی. پہلے جو ہے 200-250 میں 3 سال پہلے سیمنٹ کا تھیلا تھا، اب 350 روپے میں آ. اب 5,000 میں کیا آتا جی؟ اس واسطے گاؤں والے جو طے کرے تھے قبول لیتے 5,000 روپے انہوں بڑھانا. اور ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی، جب بھی تھے ہوں گے آپ بھی اپنا پیسہ لگاؤ مدرسے میں. دارالعلوم جب تک رہے گا. دارالعلوم کب تک رہتا؟ قیامت تک رہتا. دارالعلوم خالی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، دارالعلوم اصل نام ہے تعلیم کا.
انشاءاللہ ہمارے ملک میں مدرسے قیامت تک رہیں گے اور قیامت تک دین کی تعلیم ہوتی رہے گی. آپ اگر پیسہ لگائیں گے قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری عورتیں بھی حصہ لینا. کل صبح میں گھر والے تیار ہو کے جاتے ہوں گے, نہیں گئے تو اٹھا کے بھیجاؤ. کل تشکیل نہیں کرتا میں ڈرو رکھو, دیکھو دعا میں لیں گے اسی وقت کب آئے گا پیسے پیسے چھوڑ رہے بول کے. میں کل تشکیل نہیں کرتا ہوں, بس اب تک بھی بہت بول دیے. اب شروع ہو رہا کام. گاؤں والوں کی غیرت ہے یہ کہ آگے بڑھ کے آپ پوری بلڈنگ کھڑی کرنے کا پورے گاؤں والے بھائی کریں گے سب انشاءاللہ. عورتیں بھی اپنا مہر کا پیسہ اب تک مہر نہیں دیے تو منگو, تب تک نہیں دیتے مجھے پوچھو گھروں رکھو پیار سے منگو. وہ مہر کے پیسے لے کے مدرسے میں لگا لو, تمہاری بھی آخرت بن جاتی. جمع کرے سو ہوں گے بٹووں میں, غلوں میں, الماریاں کے چور خانوں میں کہیں تو بھی ڈھونڈ کے نکالو. میں تو سوچ رہا ہوں اور ایک دفعہ نوٹ بندی کب لاتا کہ وہ دلندر ہو گئی صحیح نہیں. اور اتنے پیسے نکلے عورتوں کی جھولیوں میں تھے. کہاں کی آپا کے رکھے سو وہ بستر پورے مردوں کو پورے گروہ معلوم ہو گئے, پورے چور خانے معلوم ہو گئے. وہ میرے کہاں رکھتے سو نکال کے دیے. اجی ہر تھوڑے ہے جی میں کہاں کی رکھی بھول گئے جی, تھوڑا ٹھہرو جی, تھوڑا یاد کر کے نکال دی جی. اور تھوڑے نوٹا ہے پرانے 1000 کے نوٹا ہے جی, بینک چلے جا کے بدلاؤ کر کے دیے کہ نہیں دیے. تھوڑے تو نہیں گئے ہوں گے مگر اپنے کو دے کے بھیجے, معلوم ہو گیا. ماشاءاللہ ہوتا رکھتے, یہ ان کا سلیقہ ہے, رکھنا بھی چاہیے. میں تو ہمارا ہم مردہ پورے ہزار پورے کھا کے پورا برباد کرنے والے, ان کے ہاتھوں میں تھوڑا اٹھا کے رکھتے ہوئے لگا آڑے وقت تک کام آتا بول کے. عورتیں رکھے سے پیسے ہوں گے میری ماں بہنوں, آپ بھی اللہ کے لیے اپنی آخرت بنانے کے واسطے وہ جمع کرے سو پیسے ویسے پورے رکھو, مگر تھوڑے تھوڑے مدرسے میں دیو. انشاءاللہ فکر کریں گے ہماری عورتیں بھی. تو انشاءاللہ پھر کل آمنا سامنا ہوگا, سلام کلام ہوگا. بہرحال آپ حضرات بڑے مبارکبادی کے مستحق ہے. تھوڑی سی محنت کے بعد ماشاءاللہ جمع ہو گئے. یہ ہمارے مولا قاسم صاحب کی کرامت ہے اور ہمارے مولوی عبد المتین صاحب اور محلے کے بستی کے نوجوان کمیٹی کے لوگوں کی محنت ہے, آپ سب جمع ہوئے. ایسے ماشاءاللہ جلسے پورے ضلع بھر میں ہو رہے. آئندہ ہفتے کو 14 اکتوبر کو مسجد گلزار محلہ مارکیٹ نرمل میں بھی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جلسہ ہو رہا, سیرت خاتم الانبیاء, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ملک کے موجودہ حالات, مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ حالات کیوں پیدا ہوئے, ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا, سیرت کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے. بہت بڑے اللہ والے بزرگ آ رہے جن کو